الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شریعت میں نجاستوں کی دو قسم ہیں، ایک نجاست حقیقی اور دوسری نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی تو ہوئی پیشاب پاخانہ، یہ جہاں بھی لگے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، اس کو دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ اور نجاست حکمی کہتے ہیں کہ جو دیکھنے میں تو نجاست نظر نہ آئے مگر حکم خدا نے اس کو نجاست کہا ہو، جیسے شرک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المشرکون نجس۔ اب مشرک آدمی اگر 70 مرتبہ غسل کر کے بھی آئے تو نجس، اس کی نجاست حکمی ہے۔ ایک آدمی جس کو غسل فرض ہو گیا، وہ ظاہر میں اگر جسم سے نجاست کو دور کر لے، غسل نہ کرے، وہ ناپاک ہے، بھلے خوشبوئیں لگا لے، بڑا صاف ستھرا ہو جائے، جب تک غسل کے فرائض پورے نہیں کرے گا تب تک ناپاک۔ اب وہ کہے کہ میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، بھئی حرام، آپ داخل نہیں ہو سکتے، آپ حکماً نجس ہیں اس وقت۔ تو اس لیے نجاست کی دو قسمیں ہوئیں، ایک نجاست حقیقی اور دوسری نجاست حکمی۔ عبادت کے لیے دونوں نجاستوں سے پاک ہونا فرض ہے۔ ایک آدمی اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا چاہتا ہے تو نجاست حقیقی سے بھی پاک ہو اور نجاست حکمی سے بھی پاک ہو، پھر اس کی نماز صحیح ہوگی۔ دونوں سے پاک ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو نجاست حکمی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے بھی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے اپنے جسم کے کسی عضو سے کبیرہ گناہ کیا، وہ عضو نجس۔ اب وہ عضو کیسے پاک ہو؟ وہ پانی سے نہیں پاک ہوگا، وہ ندامت کے نکلے ہوئے آنسوؤں سے پاک ہوگا، وہ توبہ سے پاک ہوگا۔ اور جب تک اس کو پاک نہیں کرے گا اس کی عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ ہمارے اکابر جب وضو کرنے لگتے تھے تو ظاہر کی پاکیزگی کی بھی نیت کرتے تھے اور باطن کی پاکیزگی کی بھی نیت کرتے تھے کہ ہم وضو کر رہے ہیں تو ہم ظاہر میں بھی پاک ہو رہے ہیں اور توبہ کر کے ہر گناہ سے بھی پاک ہو رہے ہیں، پھر نماز پڑھنے آتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر گھر سے مسجد کی طرف جاتے ہوئے راستے میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو وضو دوبارہ کرتے تھے، نگاہ اٹھی وضو دوبارہ کرتے تھے، کہ گناہ کی وجہ سے وہ باطنی طہارت ہماری نہیں رہی۔ ظاہر کی طہارت تو ہے، باطن پاک نہیں، اور ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے ظاہر اور باطن کو پاک لے کر کھڑا ہونا ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور ان کی اہلیہ صاحبہ پانی ڈال رہی تھی۔ اب پانی ڈالتے ہوئے تھوڑی سی بے دھیانی ہوئی تو حضرت نے انہیں ڈانٹ دیا، وہ خاموش ہو گئیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے وضو کیا اور وضو کر کے جب میں گھر سے نکلا تو نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا
کہ میں جا رہا ہوں امامت کروانے کے لیے اور گھر میں بیوی کا دل دکھایا، میری نماز کہاں قبول ہوگی؟ تو ایک بچے کو میں نے بھیجا کہ مسجد میں جا کر بتائے کہ میرا انتظار کرے، میں آتا ہوں، اور وہاں سے لوٹ کے میں پھر گھر آیا اور میں نے اپنی بیوی سے معذرت کی۔ وہ تو پہلے ہی بہت خوش تھیں، لیکن ان کو مسکراتا دیکھ کے پھر مجھے یقین ہوا کہ اللہ نے میرے اس گناہ کو معاف کر دیا، تب آ کر میں نے نماز کی امامت کروائی۔ ہمارے اکابر مصلی پہ اس حال میں کھڑے ہوتے تھے کہ ظاہر بھی پاک ہوتا تھا اور من بھی گناہوں سے پاک۔ آج ہماری نماز کی حالت دیکھیے، نوجوان بچے کہتے ہیں جی کہ نماز کے اندر شہوت کے خیال آ رہے ہیں۔ ایسی نمازیں اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگی؟ گناہوں کی نجاست توبہ سے دھلتی ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو غسل کرتے دیکھا تو غسل کے پانی کے اندر اس کے گناہ، زنا کا جو گناہ تھا اس کے آثار دیکھے اور اس کو بلا کر نصیحت فرمائی تو اس نے کہا جی میں زنا کا مرتکب ہوا۔ اس کے بعد امام اعظم نے مستعمل پانی کے مکروہ ہونے کا فتویٰ دیا۔ وضو کے پانی سے بھی گناہ دھلتے ہیں، غسل کے پانی سے بھی گناہ دھلتے ہیں۔ نجاست دھل رہی ہوتی ہے، ہم ظاہری نجاست کی طرف تو دھیان دے لیتے ہیں، حکمی نجاست کی طرف دھیان نہیں دیتے، من کی نجاست کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس سے پاکی حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے نہ قرآن مجید کا لطف حاصل ہوتا ہے، نہ نماز کی حلاوت حاصل ہوتی ہے، ظاہر و باطن کو پاک۔ اس لیے آیت کریمہ ان اللہ یحب التوابین، توابین کہتے ہیں من کو پاک کرنے والے توبہ کے ذریعے، اور متطہرین جو اپنے تن کو پاک کرنے والے۔ اللہ ان سے بھی محبت فرماتے ہیں، ان سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آپ کے پاس اگر پلاؤ پکا ہوا ہے، آپ رکھ دیتے ہیں جی میں 2-4 گھنٹے کے بعد کھاؤں گا، اور جب 2-4 گھنٹے کے بعد کھانے لگتے ہیں تو بو آ رہی ہوتی ہے، وہ جی پلاؤ تو خراب ہو گیا۔ بھئی 4-5 گھنٹے میں کیا ہوا؟ 4-5 گھنٹے میں اس کے اندر ایسا بیکٹیریا تھا کہ جس نے فرمنٹیشن کر دی اور اب اس میں بدبو آ گئی، کھانے کے قابل نہ رہا۔ اس کی جگہ گڑ آپ کے پاس ہے، ایک دن رکھیں تو سال بعد اس کو اٹھائیں تو گڑ اسی طرح۔ گڑ کو کیوں نہیں کچھ ہوا؟ اس کے اندر بیکٹیریا نہیں تھا۔ وہ 10 سال بھی پڑا رہے تو گڑ کا گڑ رہے گا، نمک کا نمک رہے گا۔ سالن خراب ہوتا ہے، پلاؤ خراب ہوتا ہے، ان میں بیکٹیریا ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ جب انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو جس عضو سے ارتکاب کیا اس عضو کو وہ بیکٹیریا چپک گیا۔ بد نظری کی، آنکھوں کو بیکٹیریا لگ گیا، جھوٹ بولا، زبان کو بیکٹیریا لگ گیا، میوزک سنی، کانوں کو بیکٹیریا لگ گیا، ہاتھ پاؤں کے گناہ، بیکٹیریا لگ گیا۔ اس لیے ایسا بندہ جب مرتا ہے تو قبر میں یہ بیکٹیریا فرمنٹیشن شروع کرتا ہے، اس کے پورے جسم کو گلا کے رکھ دیتا ہے۔ قبر میں جو لاش گلتی سڑتی ہے وہ کس وجہ سے؟ بیکٹیریا لے کے جاتا ہے گناہوں کا، توبہ نہیں کی ہوتی۔ چنانچہ ایک ملک میں ہمیں ایک صاحب نے کہا کہ آپ کو ہم ممیز دکھاتے ہیں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ ہمیں لے گئے، شیشے کے بنے ہوئے کمرے تھے۔ پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلے ایک پیپر پر لکھا ہوا تھا یہ بندہ فوت ہوا، اور جیسے فوت ہوا ہم نے اسی حال میں اس کو کیمیکل لگا کر مومیفائی کر کے یہاں رکھ دیا۔ ہم اندر گئے تو دیکھا ایک انگریز مرد گورا لیٹا ہوا ہے، اس کے جسم پر کیمیکل نظر نہیں آتا، لیکن اس کا پورا جسم صحیح سالم جیسے ہوتا ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے کمرے میں گئے، لکھا ہوا تھا اس بندے کو قبر میں لٹایا گیا اور اتنے عرصے کے بعد اس کی لاش کو نکالا گیا۔
اور جس حالت میں لاش تھی اسی حالت میں کیمیکل لگا کر اس کو رکھ دیا گیا. جب ہم اندر داخل ہوئے حیران، باقی جسم پورا ٹھیک ہے، آنکھوں کے دونوں ڈیلے یہ یہاں سے لٹک کر اس کے رخساروں پر آ گئے اور ان کے ساتھ جراثیم کیڑے وہ چپکے ہوئے ہیں. گویا قبر کے اندر سب سے پہلی تبدیلی یہ آتی ہے کہ بندے جن آنکھوں سے تو غیر کو محبت بھری نظر سے دیکھتا تھا، تیری حسرت بھری آنکھیں اٹھتی تھیں، سب سے پہلے تیری اسی آنکھ کو کیڑے کھائیں گے. تو حسن والوں کو دیکھتا تھا اور حسن دینے والے کو بھول گیا. پورا جسم باقی ٹھیک ہے، بس آنکھوں کے ڈیلے جیسے لٹک جاتے ہیں لٹک کے رخسار پر اور اس کے ساتھ کیڑے چمٹے ہوئے ہیں. تیسری جگہ گئے تو تیسری جگہ ہم نے دیکھا کہ آنکھوں کے اندر بھی کیڑے پڑے ہوئے تھے، ڈیلے کو تو جیسے انہوں نے کھا لیا ہو. اور دوسری تبدیلی یہ آئی کہ اس کے ہونٹ کھائے گئے تھے اور اس کے 32 دانت بالکل صاف نظر آ رہے تھے. یہ دوسری تبدیلی آتی ہے. جن ہونٹوں سے تم نے غیر کو بوسہ دیا، اس کو کیڑے کھائیں گے. محبت تو اللہ کے لیے تھی، تو اس محبت کے جذبات کو غیر کے لیے استعمال کرتے ہیں. مٹی کے کھلونے الجھ گیا اس میں، ان ہونٹوں کو کیڑے کھائیں گے. جب تیسرے میں گئے تو وہاں آنکھوں میں بھی کیڑے، منہ میں بھی کیڑے، اور اس کا پیٹ جو تھا یہ پیالے کی طرح بنا ہوا تھا، اور جیسے پیالے کے اندر پلاؤ پڑا ہوتا ہے اس طرح پورا پیٹ جراثیم سے بھرا ہوا تھا، کیڑے بھرے ہوئے تھے. جس پیٹ میں تو حرام ڈالتا ہے تیرے اس پیٹ کو کیڑے کھائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. بس پھر آگے جب بڑھتے گئے تو جراثیم پھیلتے گئے، گوشت اس کا کھاتے گئے، حتیٰ کہ آخری درجے میں ایک بندہ دیکھا جس کی بالکل ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، جسم پہ گوشت کا نام و نشان نہیں. پھر اس سے اگلے درجے میں دیکھا تو وہاں ہڈیاں بھی نہیں تھیں، ریڑھ کی ہڈی کا اتنا سا ٹکڑا پڑا تھا کہ یہ سب سے آخر میں بچتا ہے، اس کے علاوہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں. اے انسان، تو اپنی قبر کو بھول گیا. قبر میں تیرے جسم نے جانا ہے تو اس قبر کے لیے اپنے جسم کو تیار کر لے. اگر نہیں کرے گا اور تیرے ساتھ گناہوں کا بیکٹیریا چلا گیا تو قبر میں تیری فرمنٹیشن آٹومیٹک ہو جائے گی. اس کے بالمقابل اللہ والے جو گناہوں سے بچتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، ان کے جسم قبر میں بھی محفوظ رہتے ہیں. انبیاء کرام معصوم. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، تو زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، محفوظ. اور ان کی اتباع کرنے والے، ان کی اتباع کی برکت سے ان کے بھی جسم محفوظ، اس لیے کہ بیکٹیریا جو نہیں ہوتا. ہمیں بہت بچپن کا واقعہ یاد ہے، سیلاب آیا تو قبرستان میں ایک قبر کھلی اور ایک بندے کی لاش بالکل صحیح سالم، کفن بھی میلا نہیں ہوا. گھر میں تذکرہ ہوا تو بڑے بھائی بھی دیکھنے گئے، والد صاحب بھی دیکھنے گئے. عمر چھوٹی تھی تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں بھی جاتا ہوں. بڑے بھائی نے منع کر دیا. انہوں نے کہا یہ بچہ ہے، یہ قبر کو یا اس کو دیکھے گا تو اس کے دل پہ اثر ہوگا. تو بھائی کے کہنے پہ والد نے جانے نہیں دیا. لیکن جب وہ واپس آئے تو وہ 1 گھنٹہ تذکرہ کرتے رہے. پورے شہر کے لوگوں نے اس کی لاش کو دیکھا. تو اللہ والوں کے جسم تو کیا، ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے، اس لیے کہ بیکٹیریا جو ساتھ نہیں، جو فرمنٹیشن کرے. صاف ستھرے قبر میں آتے ہیں،
اور اسی طرح ان کے اجسام قبر میں پڑے رہتے ہیں۔ ہمارے ایک محترم تھے، بہت نیک طبیعت کے آدمی تھے، اپنی زندگی میں شاید انہوں نے 50 مرتبہ سے زیادہ حج کیا، ہر سال حج اور عمرہ اور مدینہ طیبہ کا اعتکاف، یہ ان کا زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ اور اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ بھی ایسے کیا کہ جب ان کی وفات ہوئی، رمضان المبارک روزے کی حالت، باوضو جماعت نماز کی حالت، ریاض الجنہ کے اندر سجدے میں ان کو موت آئی۔ اتنی سعادتیں ایک بندے کو حاصل ہوئی، جنت بقیع میں دفن ہوئے۔ انہوں نے اپنا واقعہ خود سنایا، کہنے لگے کہ لاہور میں ایک مرتبہ بہت آندھی آئی، بارش ہوئی، اور یونیورسٹی کے سامنے جو نہر ہے اس کے بڑے بڑے درخت گر گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے صبح سیر کی عادت تھی، میں صبح صبح اٹھ کے فجر سے پہلے سیر کرتا تھا اور پھر قریبی کسی مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کے واپس آتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں جب سیر کر کے واپس آ رہا تھا تو ایک بڑا درخت گرا ہوا تھا، تو میں کنارے کنارے چلتا ذرا قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک لاش ہے اور اس کی جڑیں بالکل اس کے اوپر انہوں نے ایک کیج بنایا ہوا ہے، جیسے کسی کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ کہتے بالکل سفید کفن میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا۔ تو جن کے جسم پر گناہ کا بیکٹیریا نہیں ہوتا ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعات تو بہت ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی جسم مبارک کو جب منتقل کیا گیا تو زخم سے ابھی بھی خون آ رہا تھا۔ وہ تو صحابہ کرام تھے نا، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے ساتھ بھی اللہ یہی معاملہ فرماتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں گناہ کا بیکٹیریا نہیں ہوتا، اس لیے ان کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ اب اس سے ایک اگلی بات سنیے کہ گناہ کے اندر بدبو ہوتی ہے، ہم محسوس کریں یا نہ کریں، اللہ والے محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ جیسے گناہ کرنے والا آ کے بیٹھتا ہے اس کے ہر گناہ کی الگ الگ مہک محسوس ہوتی ہے۔ اللہ والے کوئی عالم الغیب نہیں ہوتے، جیسے انسان کے حواس ہوتے ہیں نا، محسوس کر لیتے ہیں، ان حضرات کے باطنی حواس بھی محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور راستے میں آتے ہوئے ان کی نظر غیر محرم پہ پڑ گئی تھی، تو جیسے ہی آ کر بیٹھے عثمان غنی اللہ عنہ نے فرمایا ما بال قوم، لوگوں کو کیا ہو گیا، بے محابہ ہماری محفلوں میں چلے آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ فراست ان کی محسوس کر لیتی ہے کہ آنے والے کے اندر کیسی مہک آ رہی ہے، اس لیے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر میں آنے والا 100 گردان پڑتا رہے جی میں اتنا مراقبہ کرتا ہوں، اتنا قیام کرتا ہوں، اتنا فلاں کرتا ہوں، اللہ نے ظرف ایسا دیا ہوتا ہے کہ آرام سے سن لیتے ہیں۔ وہ صرف صغیر پڑھتا رہتا ہے، یہ سنتے رہتے ہیں، مگر دل بتا رہا ہوتا ہے کہ ہے کیا۔ اس لیے ان اللہ والوں کے سامنے دوغلا پن نہیں چلتا بندے کا۔ تو گناہوں کی وجہ سے بو ہوتی ہے جسم کے اندر، اور نیکی کی وجہ سے خوشبو ہوتی ہے۔ جو آدمی بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، نیکی کرے، تقوی بری زندگی اختیار کرے، ہر نیک عمل سے اس کے جسم میں خوشبو آتی ہے۔ چنانچہ اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے کیسی خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پسینے کو جمع کروا رہی ہیں۔ پوچھا ام سلیم کیا کرتی ہو؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے مبارک پسینے کو جب عطر میں شامل کرتے ہیں عطر کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے. مدینہ میں دلہنوں کو اگر خوشبو نہ ملتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کے قطرے لگائے جاتے خوشبو آ جایا کرتی تھی. جس راستے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے خوشبو آتی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا محبوب کہاں گئے، ہم خوشبو کی وجہ سے پہچانتے تھے کہ ادھر تشریف لے گئے، جسم اثر سے ایسی خوشبو آتی تھی. اسی لیے انس اللہ عنہ فرماتے ہیں ما شممت مسکم ولا عنبرۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کی جو خوشبو تھی میں نے مشک اور عنبر میں بھی وہ خوشبو نہیں محسوس کی. پھر ان کی اتباع کی وجہ سے جو ان کے متبعین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ. چنانچہ سیدنا صدیق کے کلانوں کے جسم سے خوشبو آتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے پسینے سے وہ خوشبو آتی تھی جو مشک میں بھی نہیں آیا کرتی. چنانچہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے، منہ سے خوشبو آتی تھی. ایک شاگرد پیچھے لگ گیا، حضرت کیا کوئی الائچی منہ میں رکھتے ہیں؟ بھئی نہیں حضرت خوشبو آتی ہے. فرمایا بھئی میں تو کچھ نہیں رکھتا منہ میں، حضرت خوشبو آتی ہے. جب بہت ہی پیچھے پڑا تو تب انہوں نے بتایا کہ ایک رات خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عاصم تم میری مسجد میں سارا دن قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں. خواب میں نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی. اب چونکہ ان کے جسم کے اندر خوشبو ہوتی ہے، ان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر کی مٹی سے بھی خوشبو. یہ کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی، اور واقعی اس عاجز کو کئی مرتبہ ان کی قبر پہ جانے کا موقع ملا، بالخصوص تہجد کے وقت میں. کئی مرتبہ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب مجھے بتائیں خوشبو چھڑکتے ہیں؟ اس نے کہا واللہ باللہ سمت اللہ نہیں چھڑکتے. 3 قسمیں کھائیں. اتنی خوشبو آتی تھی بتا نہیں سکتے تھے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن تھے. جب ان کو دفن کیا گیا قبر سے خوشبو آ رہی ہے مٹی. اور قریب کے زمانے میں ہمارے دوست سید عبد الوہاب شاہ دفن کیا گیا، قبر کی مٹی سے خوشبو آ گئی. سبحان اللہ. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ خوشبو کیسے آئی. ہمیں نہیں اس پر حیرانی ہوتی. وجہ کیا کہ جب پھول کو کہیں رکھتے ہیں نا تو ساتھ والی جگہ میں خوشبو آیا کرتی ہے. وہ پھول تھے، ان کو جب مٹی میں دفن کیا گیا مٹی سے خوشبو آنے لگی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا شیخ سعدی جو بھی ہیں کہ میں نے مٹی استعمال کی تو خوشبو آئی. تو میں نے پوچھا کہ کیا تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ کہ ادبوئے دلاویزے تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم. اس نے جواب دیا میں تو مٹی ہوں ناچیز، ولیکن مدت باگل نشستم. مجھے پھول کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا، پھول گرا تھا مجھ میں خوشبو. جمال ہم نشیں در من اثر کر. تو یہ جو خوشبو آتی ہے مٹی سے یہ جمال ہم نشیں در من اثر کر، وہ ہم نشیں کا جمال ہوتا ہے. تو 2 باتیں اہم ہیں. ایک تو نیکی کی وجہ سے جسم میں خوشبو، گناہوں کی وجہ سے جسم میں بدبو.
اور دوسرا نیکی کی وجہ سے جسم قبر میں سلامت، چونکہ بیکٹیریا فری، اور گناہوں کے سبب قبر کے اندر جسم گل سڑ جاتا ہے، اس لیے کہ گناہوں کا بیکٹیریا ساتھ جاتا ہے۔ اب ہم سوچیں ہمارے جسم کا کون سا عضو گناہوں سے بچا ہوا ہے؟ آنکھیں بچی ہوئی ہیں، کان بچے ہوئے ہیں، زبان بچی ہوئی ہے، کیا بچا ہوا ہے؟ اگر ہر عضو سے گناہ کرتے ہیں تو اس نجاست سے تو پاک ہونا پڑے گا، اس نجاست کو لے کے تو آگے نہیں جا سکتے، اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کہ انسان سچی توبہ کر لے۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے، گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے، مگر گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ گناہ ہی سرزد نہ ہو۔ اس پہ انسان محنت کرے، جو ولایت چاہتا ہے اس ایک نقطے پر محنت کرے کہ جسم سے گناہ سرزد نہ ہو، اس ایک نقطے پہ ولایت ملتی ہے۔ عامی میں اور ایک ولی میں کیا فرق ہوتا ہے کہ عام انسان نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، تو نیکی کے اثرات گناہوں سے ختم، لیکن جس کو ہم ولی کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو نیکی تو کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہ نہیں کرتے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں۔ امام ربانی مجد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا، اس امت میں ایسی پاکیزہ ہستیاں گزری ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی چنی ہوئی ہستیاں، محبوب ہستیاں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو کیا یہ فرشتے ہوتے ہیں؟ نہیں، انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تمام لوازم بشریت لگے ہوتے ہیں۔ اتنا فرق ہوتا ہے کہ اول تو وہ گناہ کرتے نہیں، اور اگر کبھی ہو جائے تو جب تک اس کو اللہ سے معاف نہیں کروا لیتے ان کو چین نہیں آتا، گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کا تذکرہ کیا، المرأۃ متکلمۃ بالقرآن، 20 سال تک اس کی زبان سے قرآن مجید کے سوا کوئی دوسرا لفظ نکلا ہی نہیں۔ اب جب ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ 20 سال قرآن کے سوا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلا، اور پھر ہم بھی کھڑے ہوں گے کہ زبان سے پتہ نہیں دن میں کیا کیا بےہودہ گوئی کرتے رہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، پیشی ہوئی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، تو رب کریم نے فرمایا حاتم تو گھبرا رہا ہے، تیرا ایسا نام اعمال ہمارے پاس آ رہا ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی گناہ درج نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کسی کو نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت کیا بنا؟ فرمایا اللہ کے حضور پیشی ہوئی، تو پوچھا کہ احمد علی تو اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ وہ بہت کثیر البکا تھے، بہت بات بات پہ آنسو ٹپ ٹپ گرنے شروع ہو جاتے تھے، ہر وقت آنسو ٹپکتے رہتے تھے، خوف گریا اتنا غالب ہوتا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی، فرمایا احمد علی تو اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ تو فرمانے لگے کہ میں تو اور ڈر گیا کہ مجھ سے تو پوچھ گچھ شروع ہو گئی، اور منو کی شفل حساب فقد عذبا، تو میری تو تفتیش شروع ہو گئی۔ کہنے لگے جیسے ہی پوچھا گیا میں گھبرا گیا۔ فرمایا تو کیوں ڈر رہا ہے؟ تو ایسی زندگی گزار کے میرے پاس آیا کہ ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا سارے قبرستان کے مردوں کو بھی معاف کر دیا۔
یہ اللہ کے وہ مقبول بندے ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ گناہوں سے بچو تم سب سے زیادہ بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. لمبی چوڑی نفلیں، تسبیحات، ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا گناہ سے بچنے کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ خوش ہوتے ہیں ایک ایک گناہ سے جب بندہ توبہ کرتا ہے. میرے بندے نے گناہ سے سچی توبہ کر لی. تو ہم اس پر محنت کریں، دیکھیں کہ ہماری زندگی میں گناہ کہاں کہاں ہے، اور پھر اللہ کے حضور توبہ کریں. انسانوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، رب پروردگار کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے، اور معاملہ ہمارا اس کے ساتھ ہے. قیامت کے دن پیشی اس کے سامنے ہے، کسی بندے کے سامنے نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. ایک ایک گناہ سے توبہ. یوں سمجھیں کہ یہ نجاست ہے جو میرے جسم پر لگی ہوئی ہے، جہاں جہاں نجاست لگی ہے مجھے اس کو صاف کرنا ہے. توبہ کے ذریعے مجھے اس سے نجات پانی ہے، تاکہ میرا جسم گناہوں کی نجاست سے پاک ہو جائے. غسل توبہ کر لیجئے تاکہ جسم اس گناہوں کی نجاست سے پاک صاف ہو جائے. پھر دیکھنا مصلی پہ قدم رکھیں کیا مزہ آتا ہے نماز میں. بھئی کیسے مزہ آئے نماز میں؟ دل پہ گناہ کا اثر، آنکھوں پہ گناہ کا اثر، زبان پہ گناہ کا اثر، اور کھڑے اللہ کے حضور ہوتے ہیں. تو نماز کی لذت تو نہیں نا مل سکتی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی کو نزلہ زکام ہو تو اس کو خوشبو کا احساس نہیں ہوتا. جناب یہ عنبر ہے، جی کیا پتا. جناب یہ کستوری ہے، کیا پتا. کیوں پتا نہیں چلتا؟ گناہوں کا نزلہ زکام. انہوں نے وہ سونگھنے والا سسٹم ہی بند کر دیا. اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان کے جسم میں جو دل ہے، جو نماز کی لذت پاتا ہے، تلاوت کی لذت پاتا ہے، اس کے سسٹم کو ہی بند کر دیتا. کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو ظاہری نجاست سے بھی پاک کریں اور حکمی نجاست سے بھی پاک کریں. گناہوں کی نجاست سے بھی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کر لیں. یہ اس راستے کا پہلا قدم ہے. اور کوئی بندہ اگر یہ کہے جی گناہ بھی چلتے رہیں اور رب بھی راضی رہے، تو یہ ای خیال است و محال است جنو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. گناہوں کی نجاست جس میں ہوگی اس کو اللہ کا وصل حاصل نہیں ہو سکتا. میں اکثر اپنے دوستوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ میں مسکین پر شریف حاضری کا موقع ملا. مدرسہ تھا، طلباء تھے، تو وہاں ایک واش روم بنا ہوا تھا، غسل خانہ. اس کی دیواریں بہت اونچی نہیں تھیں، بس 7 فٹ اونچی تھی تقریباً. تو غسل کرنے والا غسل کر تو لیتا تھا، چھت نہیں تھی، مگر بچے تھے تو شرارتیں بھی کرتے تھے. اندر غسل کر رہا ہے کوئی تو باہر والے اندر کنکری پھینک دیتے تھے، اور اندر والے کو شرارت سوچتی تھی تو محسوس کرتا تھا قریب سے گزر رہا ہے تو پانی باہر پھینک دیتا تھا. بچے بچے ہی ہوتے ہیں. سب نے فیصلہ کیا کہ دیوار کو اونچا کر دینا چاہیے. لو جی وہ بچے کہیں سے سیمنٹ لائے، کہیں سے اینٹیں لائے، اور ایک دن چھٹی کا تھا تو انہوں نے سیمنٹ بنایا اور اینٹوں کو گیلا کر کے اوپر رکھا اور دیوار 2 فٹ اور اونچی کر دی ساری. استاد بھی خوش ہو گئے، بچے بھی خوش ہو گئے کہ چلو یہ مسئلہ حل ہوا. کوئی 5-6 دن گزرے تو ایک طالب علم نے دیکھا کہ بھئی دیوار کتنی مضبوط بنی ہے. اس نے جو ہاتھ لگایا تو اوپر والی جتنی اینٹیں رکھی تھی سب ایک دم اکٹھی گر گئی. تو حیران. اب وہ جو نئی اینٹیں لگائی تھیں وہ آپس میں بالکل صحیح جڑی تھی. اس کا مطلب ہے سیمنٹ ٹھیک بنایا تھا.
لیکن پرانی دیوار کے ساتھ اس کا جوڑ نہ بنا۔ اب وہ حیران سوچ رہے ہیں، کسی نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ انجینئر بھی ہیں، مشورہ کر لو، تو طلباء آئے۔ تو یہ عاجز وہاں گیا، دیکھا تو ان کو کہا کہ بھئی ایک برش ہوتا ہے لوہے کا بنا ہوا، وہ لے کے آؤ کسی مستری سے۔ وہ لے آئے۔ تو میں نے ان طلباء سے کہا کہ بھئی یہ جو پرانی دیوار ہے نا، اس کے اوپر پانی ڈالو اور اس کو رگڑو ذرا۔ اصل میں اس کے اوپر مٹی تھی اور طلباء کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے اس کے اوپر پانی ڈالا اور سیمنٹ ڈال کر اس کو اینٹ لگا دی۔ جب تک وہ مٹی کی تہ درمیان میں تھی، اس نے تو بانڈ بننے ہی نہیں دینا تھا، وہ تو میلی تھی۔ لو جی، ان بچوں نے 5 منٹ میں اینٹیں صاف کر دیں، گیلا کیا۔ اب ان کو جب سیمنٹ رکھ کے اینٹیں لگائیں تو پکا جوڑ بن گیا۔ تو طلباء حیران، پوچھنے لگے جی کہ یہ وجہ کیا تھی؟ تو بتایا کہ بھئی درمیان میں میل تھی، اس میل کی وجہ سے جوڑ بن نہیں سکتا تھا۔ مگر اس دن خود ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العزت پاک ہیں، اور انسان کے دل پہ اگر میل ہوگی تو اس دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ نہیں ہو سکتا۔ اس دل کو گناہوں کی میل سے چمکانا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، کوئی دوسری آپشن نہیں ہے اس میں۔ اس پاک ذات کے ساتھ کوئی ناپاک چیز جڑ نہیں سکتی۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ولایت نصیب ہو تو ولایت کے لیے 100% گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ آج کل کے نیک دیندار نوجوانوں کو دیکھا کہ اگر شریعت میں 100 گناہ ہیں تو کوئی 95 سے بچتا ہے، کوئی 96 سے، کوئی 97 سے۔ 1 یا 2 گناہ بس وہ زندگی میں ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنا مشکل۔ کسی کی آنکھ قابو میں نہیں ہوتی، کسی کی زبان قابو میں نہیں ہوتی، کسی کو مال کے مسئلے، کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے، باقی ساری زندگی شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ اور اس 1 یا 2 گناہ کی وجہ سے ولایت کا نور حاصل ہونے سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر، جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ اتنے گناہ چھوڑ دیے، 1-2 قدم باقی تھے، تھک کے بیٹھ گئے۔ تو بھئی ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ جو 1 آدھ گناہ زندگی میں ہے اس سے بھی جان چھڑائیے اور اللہ کے وصل کا لطف حاصل کر لیجیے۔ لیکن یہ راستہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کھوٹ نہیں چلتا، میل نہیں چلتی، پاک ہونا پڑے گا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تن میں بھی پاک ہو اور من میں بھی صاف، ایسا بندہ یہ ولی بنتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت ایسے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ نیک اعمال سے خوشبو، اس کے تو بڑے واقعات ہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، نوجوان بچہ، مدرسے جاتا تھا۔ تو ایک گلی میں کوئی گھر تھا، وہاں کی عورت وہ کھڑکی سے اس کو دیکھتی تھی اور اس کی نیت کے اندر فطور تھا۔ اب ایک دن گھر پہ کوئی خاوند نہیں تھا، اس نے کسی خادمہ کو کانفیڈنس میں لیا اور اس کو کہا کہ اس نوجوان کو کسی ہیلے بہانے سے گھر بلاؤ۔ وہ بڑھیا فتنے کی پڑیا، وہ باہر نکلی اور اس نوجوان سے کہتی ہے کہ اس گھر میں ایک بیمار ہے، کچھ اس کے لیے پڑھ دو، دعا کر دو۔ تو وہ نوجوان سیدھا سادہ تھا، وہ سچ سمجھا کہ چلیں میں فاتحہ پڑھ دیتا ہوں، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں، اللہ بیمار کو شفا دے دے۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اور کنڈی لگی تو وہ نوجوان عورت سجی سجائی سامنے آ گئی اور اس نے مسکرا کے کہا کہ بہت مدت سے انتظار میں تھی کہ یہ موقع ملے۔ یہ نوجوان سمجھ گیا کہ بس میں ٹریپ ہو گیا، اللہ کی طرف توجہ کی تو فوراً ذہن میں خیال آیا، کہنے لگا اچھا مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو کوئی بیت الخلا ہے؟ اس نے کہا ہے وہ
یہ بیت الخلاء میں گیا. اب اس زمانے کے بیت الخلاء وہ آج کل نہیں تھے کہ ہر چیز گم ہو جاتی ہے. تو وہاں بیت الخلاء میں نجاست پڑی ہوئی تھی. اس بچے نے وہ نجاست اٹھائی اور اپنے ہاتھ پر لگا دی, اور جب باہر نکلا تو اتنی بو آ رہی ہے پخانے کی. اس عورت کو نفرت ہوئی. اس نے کہا کیا پتا تو ایسا بے وقوف انسان, دفع ہو یہاں سے. اس نوجوان نے اپنا ایمان بچایا اور یہ وہاں سے نکل پڑا. اب اس کو ڈر ہے کہ گلی کے لوگوں کو بدبو آئی تو لوگ پوچھیں گے کیا بتاؤں گا. بھاگا جا رہا ہے, بھاگا جا رہا ہے. مدرسے پہنچا, سیدھا غسل خانے میں. کپڑے بھی دھوئے کہ ان پہ بھی نجاست لگی تھی, جسم بھی دھویا, غسل کیا, اور اسی طرح پھر گیلے کپڑے نچوڑ کے پھر پہن لیے. یہ بچہ کلاس میں ہمیشہ وقت پہ آتا تھا, آج دیر ہو گئی تھی. یہ آیا اور پیچھے ہی آ کر بیٹھ گیا. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے دیتے اچانک کہنے لگے ارے تم میں سے کس نے اتنی تیز خوشبو لگائی. تو جب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو طلباء نے ایک دوسرے کی توجہ کی, تو آخر کے طلباء نے کہا جی یہ ابھی آیا ہے, یہ خوشبو لگا کے آیا ہے. تو شاہ صاحب نے بلا لیا, یہ تیز خوشبو کہاں سے لگا کے آئے ہو؟ شاگرد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضرت میں نے تو گناہ سے بچنے کے لیے جسم پہ نجاست لگائی تھی, جب میں نے غسل کیا میرے جسم کے ان اعضاء سے خوشبو آ رہی ہے. تو نیک اعمال سے خوشبو اور گناہوں سے بدبو. اب ہم سوچیں کہ باطنی طور پر ہماری حالت کیا ہے. سچی بات ہے, اللہ کی صفت ستاری کا صدقہ ہے, اگر گناہوں کی بو ظاہر ہوتی ہم کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں تھے, کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں تھے. اس مالک کی ستر پوشی نے چھپا لیا. تو اس لیے ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کر کے من کا غسل کرنے کی ضرورت ہے. آج 25 رمضان مبارک کی رات ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے. ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے حضور سارے گناہوں سے توبہ کر کے ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بن جائے. میرے مولا بہت گناہ کیے, بہت خطائیں کی, ہم نہیں چاہتے ہمارا جسم گلے سڑے, ہم نہیں چاہتے آپ کے سامنے کھڑے ہوں جسم سے بدبو آ رہی ہو. میرے مولا مہربانی فرما دیجیے, کرم فرما دیجیے. تو آج کی اس مجلس میں ہم سارے گناہوں سے سچی توبہ, یہ نہ ہو کہ ہم 99 سے توبہ اور 1 سے نہیں. وہ جیسے مجنوں نے کیا تھا, باپ نے کہا کہ توبہ کرو, کہتے ہیں میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں ولیکن حب لیلا لا اتوب. لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کر سکتا. آج ہر ایک کی الگ الگ لیلا ہے. کوئی مٹی کی مورتی ہے جو لیلا بنی ہوئی ہے, کسی کے لیے کاروبار لیلا, الگ الگ لیلا. لیکن جب تک اس سے بھی توبہ نہیں کریں گے اللہ کا وصل حاصل نہیں ہوگا. اس لذت کو اگر پانا چاہتے ہیں جو اللہ کے تعلق کی ہے تو آج 100% گناہوں سے توبہ, سچی توبہ. پھر اس کی برکتیں دیکھیے زندگی میں کیا ہوتی ہیں, اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کیسے ہوتی ہے. ایک بات امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی بہت تعلیم دیتے تھے کہ انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے. خلوت میں اور جلوت میں گناہوں کو چھوڑ دے. بہت تعلیم. اور واقعی اللہ کے خوف کی وجہ سے جب انسان گناہ کو چھوڑتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں. آج فجر کی نماز کے بعد حدیث مبارکہ سنی نا ہم نے کہ الکفل جو اللہ کے خوف کی وجہ سے زنا سے بچ گیا
راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 20 مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی. 20 مرتبہ تو انہوں نے سنی اور کتنے موقعوں پہ یہ نہیں بھی ہوں گے. تو اس کا معنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو اتنا کثرت سے بیان فرماتے تھے. اللہ اکبر. بار بار بیان فرماتے تھے، بار بار، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ گیا. اللہ اکبر. مشہور واقعہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں حاکم وقت اپنی بیوی کے ساتھ تھا، اچھے موڈ میں تھا اور وہ کسی وجہ سے خفا تھی. اب یہ جتنا محبت کا اظہار کرتا اسے اتنی آگ چڑھتی، جتنا زیادہ یہ اس کو قریب کرنے کی کوشش کرتا وہ اتنا دور ہوتی. حتیٰ کہ جب اس نے بہت زیادہ محبت کا اظہار اس کے ساتھ کیا نا تو وہ کہنے لگی جہنمی دفع. بیزار بندہ پھر ایسی بات کر دیتا ہے. اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اچھا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق. اب غصہ ٹھنڈا ہوا دونوں کا. بیوی نے بھی سوچا کہ مجھے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے تھا، خامن نے بھی سوچا کہ مجھے اگر اس کا موڈ نہیں تھا، یہ ناراض تھی تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا. خامن چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ بھی حور پری تھی. اب علماء سے پوچھا کہ جناب بتائیں طلاق واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ معاملہ مشروط تھا. اب جس سے پوچھیں وہ کہیں جی ہم تو نہیں جواب دے سکتے. کون کہے کہ یہ جنتی یا جہنمی؟ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. لو جی یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی کہ بادشاہ کو ایک مسئلہ پیش آیا اور اس کا جواب اب دے نہیں سکتا کوئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جوان العمر تھے، کہنے لگے مجھے لے جاؤ میں جواب دوں گا. لوگ ان کو لے آئے. بادشاہ نے مسئلہ پوچھا، فرمایا کہ بھائی علیحدگی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اس کا آپ جواب دیں گے تو پھر میں مسئلے کا جواب دوں گا. اس نے کہا ٹھیک. تنہائی میں پوچھا جی پوچھئے. تو امام صاحب نے پوچھا کہ مجھے پوری زندگی کا کوئی ایک واقعہ ایسا سناؤ کہ تم کبیرہ گناہ پہ قدرت رکھتے ہو مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. بادشاہ سوچتا رہا. کہنے لگا ہاں ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا. میں اپنے کام سے فارغ ہو کے جلدی اپنی خوابگاہ میں پہنچ گیا تو محل میں کام کرنے والی ایک خادمہ تھی، جوان العمر تھی. وہ میرے کمرے میں ابھی چیزوں کو سیٹ کر رہی تھی. جیسے میری نظر اس پر پڑی تو بہت جاذب نظر لگی تو میں نے کنڈی بند کر دی. وہ بھی پہچان گئی کہ بادشاہ سلامت کی نیت ٹھیک نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ جیسے میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا بولی یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر، اے بادشاہ اللہ سے ڈر. کہنے لگا اس تقیہ نقیہ نیک پاک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پہ ایسے اثر پذیر ہوئے کہ اللہ کا خوف غالب آ گیا. اگر میں چاہتا تو میں زنا کا مرتکب ہوتا، کیا کسی نے مجھے پوچھنا تھا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے کنڈی کھول کے جانے دیا. بس یہ ایک میری زندگی کا واقعہ ہے. امام صاحب سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ واقعہ سچا ہے تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تیری بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی. اب جب یہ فتویٰ دیا تو لوگ حیران، مفتی لوگ حیران. انہوں نے کہا جی آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی فتویٰ میں نے نہیں دیا، فتویٰ اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ تعالیٰ بھی تو مفتی ہیں نا، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں. قرآن مجید میں ہے نا اللہ فتویٰ دیتا ہے یفتیکم فی الکلالہ. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے دیا. کیسے؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ دیکھو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اور اس نے اپنی نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا جنتی ہونے کی علامت ہے۔ ہم بھی اپنے گناہوں کو اللہ کی خاطر چھوڑیں۔ آخری بات کہ یہ زنا ایسا گناہ ہے کہ اس کے مرتکب کو آگ میں جلنا ہی پڑے گا۔ زنا ایسا گناہ ہے کہ اس کے مرتکب کو آگ میں جلنا ہی پڑے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیسی بات کر دی؟ جی سنیے، یا تو اس دنیا میں ندامت کی آگ میں جل جائے، اگر ندامت کی آگ میں جلا معاف، اور اگر نہ جلا تو آخرت میں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ دل کو شرم ساری لگ جائے، ندامت ہو، افسوس ہو، میں نے برا کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، یہ ندامت کی آگ ہوتی ہے جو دل میں جل اٹھتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے کریم آقا، آج کی رات میں 100% گناہوں سے سچی توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہم آپ کے پاکیزہ بندے بن کر زندگی گزارے، قیامت کے دن آپ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آپشن دے دی کہ اے میرے بندے، یا تو جہنم میں چلا جا، یا پھر تیرا نامہ اعمال ہم تیرے والد کے سامنے دکھاتے ہیں، تیرے پیر صاحب کے سامنے دکھاتے ہیں، بیوی کو کہا کہ تیرے خامند کو تیرا نامہ اعمال دکھا دیتے ہیں، تو کیا خیال ہے ہم دکھانے پہ تیار ہو جائیں گے؟ ہم کہیں گے اللہ نامہ اعمال نہ دکھانا، ہم خود جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ آج وقت ہے نامہ اعمال کے لکھے ہوئے ان گناہوں کو معاف کروانے کا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، آج کی اس بابرکت رات میں رحمت فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی
ہے مقصوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بر کیا بلا ہے صبا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اہل علم و ہنر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما۔
سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک کی قراتوں میں سے ایک رات ہے، یا اللہ آپ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں، یا اللہ آپ کی طرف سے بخشش کے وعدے ہیں۔ رب کریم جو بندہ آپ کی طرف آتا ہے آپ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے وطنوں سے چل کر بہت دور چل کر آئے ہیں، رب کریم آپ مہربانی فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ ہماری بخشش فرما دیجئے، بخشے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرما دیجئے، اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اپنے دلوں کو میلا کیا ہے، لیکن میرے مالک آپ بھی تو غفور الرحیم ہیں۔ پیارے اللہ ہم نے سنا اور تجربے کار حکیموں سے سنا اور جن پر بیتی ان سے سنا کہ جن کو سانپ کاٹ لیتا ہے، زہر کے اثر کی وجہ سے میٹھی چیزیں اس کو کڑوی لگتی ہیں۔ یا اللہ ہمیں نفس و شیطان کے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ یا اللہ ہمیں نیک چیزیں بری لگ رہی ہیں اور بری چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں، رب کریم اس کے اثر کو زائل فرما دیجئے۔ یا اللہ محبت کا تریاق دے دیجئے، یا اللہ اس کے اثر کو زائل فرما دیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ ہم نے دنیا کے ماں باپ کو دیکھا، اپنے چھوٹے معصوم بچے کو جب چلنا سکھاتے ہیں تو اس کو بڑا کرتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں چلو۔ جب بچہ چل کر آتا ہے اور چند قدم اٹھاتا ہے تو ماں باپ اپنی باہیں پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بچے کو گرنے سے پہلے تھام لیتے ہیں۔ رب کریم ہم آپ کی طرف چلنا چاہتے ہیں، رب کریم آپ کی طرف قدم بڑھایا ہے، اب آپ سے درخواست ہے کہ گرنے سے پہلے تھام لیجئے، گرنے سے پہلے روک لیجئے، گرنے سے پہلے تھام لیجئے، گرنے سے پہلے روک لیجئے۔ رب کریم اگر گر گئے تو اٹھانے والا نہیں ملے گا، مہربانی فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اتنے سارے بزرگوں کے واقعات سنیں اور ایسے ایسے گنہگاروں کے انجام سنیں۔ پیارے اللہ اب بھی اگر دل نرم نہ ہو تو میرے مالک کب ہوگا، وہ کون سا وقت ہوگا؟ یا اللہ دھو دیجئے، پاک فرما دیجئے۔ دنیا کے دھوبیوں کو دیکھا، جب بندہ میلے کپڑے لے کر ان کی دکان پہ جاتا ہے تو دنیا کا دھوبی کبھی نہیں کہتا بھائی تم میلے کیوں لے کر آتے ہو، وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے لیتا ہے اور صاف ستھرے کر کے کپڑے واپس دیتا ہے۔ پیارے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے سامنے گندے دل لے کر بیٹھے ہیں، مت پوچھئے رب کریم، مت پوچھئے یہ دل میلے کیوں کیے ہیں۔ پیارے اللہ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ کہ اللہ ہم تو ہیں ہی بندے، ہم تو ہیں ہی گندے، آپ پاک کر دیجئے، آپ صاف کر دیجئے، آپ دھو دیجئے۔ اللہ دنیا کی ماؤں کو دیکھا گندے بچوں کا زیادہ خیال کرتی ہے اور صاف ستھرا کر کے دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیتی ہے۔ ماں آج تک نہ کبھی تھکی ہے نہ کبھی دکھی ہے، ہمیشہ بچوں کو صاف کرتی رہتی ہے، صبح کو نہلاتی ہے، 2-3 گھنٹے کے بعد بچے پھر گندے ہو جاتے ہیں، پھر نہلاتی ہے، پھر گندے ہو جاتے ہیں۔ ماں شام تک غلام بے دام بن کے کام کرتی رہتی ہے اور کبھی تھکتی نہیں، کبھی دکھتی نہیں، وہ سمجھتی ہے بچہ نادان ہے۔ پیارے اللہ ہم آپ کے نادان بندے ہیں، رب کریم آپ ہمیں پاک کر دیجئے، آپ ہمیں صاف کر دیجئے، آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے، آپ ہمیں دھو دیجئے۔ اللہ سارے کے سارے بندے اتنے سارے مجمع میں یہاں اسی لیے تو دیر رات گئے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ معاف کر دیجئے، انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے اللہ مہربانی کر دیجئے، معاف کر دیجئے، دھو دیجئے، پاک کر دیجئے، اپنے ولیوں میں شامل فرما دیجئے۔ ہمارے جیسے آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن آپ کے جیسے تو ہمارا کوئی رب نہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں، اور رب کریم آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں۔ پیارے اللہ آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں۔ پیارے اللہ آپ ہمیں دھو دیجئے، پاک فرما دیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنے کاموں میں لگا لیجئے، محبت کاملہ دے دیجئے، عشق کامل دے دیجئے، یا اللہ احسان کامل دے دیجئے، اپنے احسان کا کامل احساس دے دیجئے، اپنے قرب کا کامل احساس دے دیجئے۔ رب کریم معاف کر دیجئے، آپ معاف کرنا نہیں چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے، پھر بھی معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ دلوں کے اندر جو خیالات ہیں، خیالات کے گناہوں سے بھی بچا لیجئے۔ جس طرح سے آپ نے 10 دن کے لیے ہمیں اپنے گھر کی چہار دیواری میں حرم میں بٹھا دیا ہے اور باہر نکلنے سے آپ نے ہماری حفاظت فرما لی ہے، یا اللہ اب ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ جسم تو ہم آپ کے گھر کے اندر بند کر چکے ہیں، رب کریم ہمارے خیالات کو بھی آپ محفوظ فرما لیجئے، اپنی یاد میں محصور فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے دل و دماغ کے خیالات کو بھی اپنی یاد سے محصور فرما لیجئے۔ یا اللہ جس طرح سے ہماری نگاہیں مسجد کے اندر ہیں، یا اللہ جب یہاں سے باہر نکل کر جائیں
یا اللہ حیا کی چادر ان پہ ڈال دیجئے، حیا کا پردہ ان پہ ڈال دیجئے، یا اللہ حیا کا لگام ان کو لگا دیجئے، یا اللہ بہت دن ہو چکے ہیں نظریں اٹھا کے چلتے ہوئے، یا اللہ اب نظریں جھکا کے چلنے کی لذت بھی عطا فرما دیجئے، بہت زمانہ ہو چکا ہے گہری اور میٹھی نیند سوتے ہوئے، یا اللہ اب اپنی محبت میں جاگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اس مجمع میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے اور کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کے دلوں کے اندر تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، یا اللہ آپ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ نہ جانے کتنے نوجوان بچے ایسے ہیں شادی ہوئے زمانہ گزر چکا، یا اللہ اب تک ان کی گود بچوں سے محروم ہیں، پیارے اللہ نے ایک سال اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جب وہ دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں حسرت بھری نگاہوں سے ان کو ٹک ٹکا کر دیکھتے رہ جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اگر ہمارا کل انتقال ہو گیا ہر ایک کی قبر پہ ان کا بیٹا آ کر رسالے ثواب کرے گا، اگر ہم دنیا سے ایسے ہی رخصت ہو گئے ہماری قبر پہ تو کوئی آنے والا نہیں رہے گا۔ پیارے اللہ مہربانی فرما دیجئے، نہ ایک سال اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ نہ جانے کتنے ماں باپ ان آوازوں کو سن رہے ہیں، والدین بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے اللہ جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کو نیک سال رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے اس دیواجی زندگی کی حقیقی لذت سے محروم ہیں، یا اللہ ان کو اس دیواجی زندگی کی حقیقی لذت عطا فرما۔ یا اللہ میاں بیوی کے رشتوں کے یا اللہ جو آداب ہیں ان آداب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گھروں کو جنت کا نمونہ بنا، جہنم کا نمونہ بننے سے حفاظت فرما۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم